مولایا صلی وسلم اور ایک فلسفہ لے کر آئے تھے کہ جناب ہم ساری جو حکومت ہے اس کے اندر بے حیائی کو پھیلا دیں گے، اسلام کی چیزوں کو ختم کر دیں گے، اسلامی اقتدار کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ کیا کامیابی ملی انہیں؟ آج بھی دنیا میں اگر فلسفہ باقی ہے تو حسین کا فلسفہ باقی ہے۔ آج بھی دلوں پر حکومت ہے تو امام حسین کی حکومت ہے۔ بظاہر تو کربلا کے میدان میں امام حسین شہید ہو گئے۔ اب اگر آج کے زمانے کی میں بات کروں، ینگسٹر بیٹھے ہیں، آج کل پچھلے دنوں 2-3 جنگیں ہوئی ہیں، تو ان جنگوں کو ہم کس طرح اپنی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یار کتنے جہاز کس ملک کے گرے، اچھا کس ملک کے کتنے ٹینک تباہ ہوئے، کس ملک کے کتنے فوجی اڈے تباہ ہوئے، اچھا کس ملک کے کتنے لوگ مارے گئے۔ اب اس سے کیلکولیٹ کرو کہ کون جیتا کون ہارا۔ یہی طریقہ ہے نا، کتنے بم گرائے تو کتنے میزائل گرائے، تو ہم یہی چل رہا تھا پچھلے دنوں میں۔ آج دنیا اعداد و شمار سے فیصلہ کرتی ہے کہ کون جیتا۔ کربلا کا فلسفہ بڑا نرالا ہے، بظاہر تو کوئی بھی نہیں بچانا ہے۔ امام زین العابدین تھے، بتایا جاتا ہے حضرت حسن مصنع، وہ باقی تو سارے شہید ہو گئے۔ یعنی دیکھا جائے اعداد و شمار کے لحاظ سے تو امام حسین کے قافلے والوں نے تو بڑا لاس اٹھایا، یزیدی تو بڑی تعداد میں زندہ واپس گئے۔ لیکن جناب یہ آپ کی کیلکولیشن بتاتی ہے کہ امام حسین کے قافلے والوں نے بڑا لاس اٹھایا، ایسا ہوا نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس قربانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ شہید امام حسین ہوئے مگر مر یزید گیا، شہید امام حسین ہوئے مگر جو سوچ یزیدی تھی وہ دفن کر دیا آپ نے کربلا کے میدان میں۔ رہتی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ باطل کے آگے سر نہیں جھکانا ہے۔ اگر میرے امام سر جھکا لیتے تو ساری دنیا کے مسلمان بعد میں کہتے جب امام حسین کمپرومائز کر سکتے ہیں تو جناب ہم بھی باطل سے بات کر لیتے ہیں، ہم بھی برائی کے کام میں ساتھ دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے امام نے ایک ایسی سوچ رہتی دنیا کو بتا دی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کو آپ زندہ کر گئے، یزیدی سوچ کو دفن کر گئے۔ آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں، کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ جناب میری اپروچ یا میری سوچ وہ ہے۔ معاذ اللہ، ایسی لعنت بن گیا وہ شخص اور اس کی فوج اور اس کا تھاٹ، اور ایسی سوچ دے گئے امام حسین کہ ہر مسلمان یہ کہنے میں فخر محسوس کرتا ہے کہ میں حسینی ہوں۔ تو یہ بات سمجھنی ہے کہ اعداد و شمار بے شک کچھ کہیں، حق کا ساتھ دینا اور حق کے لیے قربانی دینا یہ بندے کو کیسا عروج عطا فرماتا ہے۔ اب میں ذرا تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں کہ یزیدیوں کا بنا کیا، جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا، اینڈ آف دا ڈے حاصل کیا ہوا۔ ہاں، صرف 3.5 سال کے بعد یزید ایک ایسی موت مرا، اتنی گندی موت مرا کہ اس کو ایک ایسی بیماری لگ گئی کہ وہ پانی پیتا تھا تب بھی تڑپتا تھا، نہیں پیتا تھا تب بھی تڑپتا تھا، جسم سے عجیب عجیب قسم کی بدبو آنے لگی۔ اس کا بیٹا جب اس کے آخری وقت میں بیٹے کو اس نے بلایا کہ بیٹا ایسا کرو کہ میرے بعد میری سلطنت کو تم نے سنبھالنا ہے، وہ بیٹا چیخ مار کر کہتا ہے کہ ایسی منوس سلطنت پر میں لعنت بھیجتا ہوں کہ نواسائے رسول کو شہید کر کے تم نے جو سلطنت حاصل کی ہے میں اس سلطنت پر نہیں بیٹھنا چاہتا۔ اب اپنے بیٹے کی جب اس نے باتیں سنی کہ میں اسے تخت آفر کر رہا ہوں اور یہ ٹھکرا رہا ہے اس تخت کو کہ یہ تخت تو امام حسین اور ان کے خاندان کو شہید کر کے تم نے حاصل کیا، میں ایسی حکومت پر نہیں بیٹھنا چاہتا، اس کا صدمہ اور بڑھ گیا اور اسی طرح تڑپ تڑپ کر اس نے جان دی۔ اس کی باڈی سے اتنی بدبو نکلتی تھی کہ کوئی قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا، بمشکل اس کو دفن کیا گیا۔ کہاں گیا اس کا زور، کہاں گیا اقتدار؟ 3.5 سال کے اندر وہ مارا گیا۔ اب جناب باقی جو کربلا کے ساتھ، جو کربلا والوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ بھی بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ میرا رب چاہے تو ظالم کے ذریعے ظالم کا انجام کر دیتا ہے۔ اب ہوا کیا؟ ابن زیاد یہ گورنر تھا کوفہ کا، اس بدبخت کے آرڈر پر یہ سارا معاملہ ہوا تھا۔ ابن زیاد کو 6 سال، صرف 6 سال گزرے تھے، ٹھیک ہے، 66 ہجری اور 67 ہجری میں ابن زیاد کو 10 محرم کو مقابلہ ہوا، مختار ثقفی کی فوجوں نے مقابلہ کیا، اور ودن 6 ایئرز 6 سال کے بعد 10 محرم ہی کا دن تھا، وہی گورنر ہاؤس تھا، وہی مقام تھا جہاں معاذ اللہ ان بدبختوں نے امام حسین کے سر کو رکھا تھا قلم کرنے کے بعد۔ اب ابن زیاد کے سر کو وہیں رکھا گیا، اور مختار کہتا ہے لوگوں دیکھ لو، یہ وہ شخص ہے جس نے امام حسین کی شہادت میں کردار ادا کیا تھا، اس کا سر اسی مقام پر رکھا گیا، دن بھی وہی تھا۔ استغفر اللہ۔ پھر ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک شور مچ گیا، آ گیا
اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک سانپ آیا ابن زیاد کے اس کٹے ہوئے سر کے اندر، کبھی ناک میں داخل ہوتا ہے کبھی منہ میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اس ضلالت کے ساتھ یہ سارے کے سارے مارے گئے۔ مختار ثقفی نے پھر یہ آرڈر دیا کہ جتنے وہ لوگ ملے جنہوں نے کربلا میں امام حسین کی شہادت میں کردار ادا کیا تھا، انہیں پکڑ پکڑ کر مارا جائے۔ اب جناب ان کو سب کو سر قلم کیے گئے اور بڑی ان کو جناب عبرتناک سزائیں ملی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب جس مال کے لیے، جس اقتدار کے لیے، جس حکومت کے لیے سب کچھ کیا گیا تھا، انہیں کچھ بھی نہیں ملا اور سب کے سب ذلت کے ساتھ مارے گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ لالچ کا انجام، ظلم کا انجام وہ جناب بڑا خطرناک ہے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ نہ ہی شمر کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ ہی شمر کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، اسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور شاعر، کیا حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے اشعار ہیں، اور کس قدر جس کو کہیں کہ دلوں پر اثر کرنے والے اشعار ہیں۔ اللہ کرے کہ آج کے بعد کوئی ظلم کی طرف جانے سے پہلے، زیادتی کی طرف جانے سے پہلے، اگر کسی طریقے سے شیطان دل پر قبضہ بھی کر لے کہ جناب کسی کا حق دبا لوں، کسی کو برباد کر دوں، تو یزید کا انجام یاد رکھنا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، اے تشنگانے خونے جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی۔ اے تشنگانے خونے جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی۔ کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے، گھوڑے پہ بھی نہ گور کو تمہاری جا ملی۔ رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردودو تم کو ذلت ہر دو سرا ملی۔ تم نے اجاڑا سیدہ زہرا، تم نے اجاڑا سیدہ زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی۔ دنیا پرستوں دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی۔ آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امان تمہیں ایک ذرا ملی۔ اب آگے مقطع سنے، وہ کہتے ہیں، پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا۔ یہ جو ان کو کاٹا گیا نا، ان کو مارا گیا، ان کو جس طرح روندا گیا، کہتے ہیں یہ ابھی کوئی سزا نہیں ہے، ابھی تو ملنی ہے۔ پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دن سزا ملی۔ ابھی تو ان یزیدیوں کی سزا باقی ہے جنہوں نے نبی پاک کے دل مبارک کو کس طرح چھلنی کیا اور کتنی تکلیف پہنچائی۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ظالم تھے اور ایک طرف ایک عجیب جناب قربانی کی داستان ہے۔ آپ کو پتہ ہے 9 اور 10 کی رات کو امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، اپنے ساتھ جو مکے سے مدینے سے ساتھی آئے تھے آپ کے اہل بیت کے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ان یزیدیوں کو مجھ سے پرابلم ہے، یہ میری خون کے پیاسے ہیں، تم ایسا کرو کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، آج رات ہی کو نکل جاؤ تو میں ان کو فیس کر لوں گا، اگر شہید بھی کرنا ہوا تو مجھے کر لیں گے، تم سب نے کیوں قربانی دینی ہے۔ اللہ اکبر! وہ خاندان کے لوگ، وہ نوجوان ینگ بلڈ، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے حضور آپ کے بعد زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں، ہمارا جینا بھی آپ کے ساتھ ہے، ہمارا مرنا بھی آپ کے ساتھ ہے۔ ایک ساتھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں حضور اگر ویسے تو یہ دنیا فانی ہے، مرنا ویسے ہی ہے، لیکن اگر حضور زندگی فانی نہ ہوتی، ہم ہمیشہ رہنے والے ہوتے، یہ دنیا بھی ختم ہونے والی نہ ہوتی، یہ دنیا بھی ہمیشہ رہنے والی ہوتی، اس کے مقابلے میں پھر بھی آپ کے قدموں پر شہید ہونا ہی پسند کریں گے۔ دو اہل بیت اطہار کے افراد 10 محرم کی صبح آپس میں خوش مزاجی کی باتیں کرنے لگے، تو ایک ساتھی کہتے ہیں یہ ایسا موقع تو نہیں، سامنے تلواریں ہیں، دشمن ہیں، اور آپ خوش مزاجی کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں کبھی اس طرح کی ہنسی مذاق کی بات کرتا نہیں، میں بڑا سنجیدہ انسان ہوں، مگر میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے تھوڑی دیر بعد ہم شہید ہونے والے ہیں اور جنت میں پہنچنے والے ہیں۔ یہ کیسا جذبہ تھا اسی علاقے میں جہاں کربلا میں یہ واقعہ ہو رہا تھا، قریب ہی ایک قبیلہ تھا، بنو کلب کا قبیلہ تھا،
وہاں ایک خاتون تھی, ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا, اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی, 17 دن ہوئے تھے. ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا آج میرا دل بڑا افسردہ ہے, آج میری آنکھوں میں آنسو ہیں. بیٹا تڑپ کر کہتا ہے ماں جی کوئی غلطی ہو گئی, میں نے آپ کی شان میں کوئی گستاخی کر دی. ماں کہتی نہیں بیٹا تو بڑا وفادار ہے, تو بڑا فرما بردار ہے, لیکن بیٹا مجھے پتا چلا ہے ہم سے قریب ہی ایک علاقہ ہے, کربلا کا علاقہ ہے, اور وہاں امام حسین اپنے خاندان والوں کے ساتھ آئے ہیں اور سامنے یزیدیوں کا لشکر ہے. میرا بیٹا میرا دل بہت بیتاب ہے, کاش میرے اندر طاقت ہوتی, میں جا کر امام حسین کے ان دشمنوں کے آگے کھڑی ہو کر اپنی جان قربان کر دیتی. میرے پاس ایک تو ہی میرا بیٹا ہے, کیا بیٹا ایسا ہو سکتا ہے کہ آج میری لاج رکھ لے, جو میں نے تجھے دودھ پلایا بیٹا اس کی لاج رکھ لے کہ امام حسین اور اہل بیت کے قدموں پر جا کر دشمن اس سے پہلے کہ تلوار اٹھا کر میرے امام کی طرف بڑھیں ان کے خاندان والوں کو زخمی کریں. اے میرے بیٹا تو ان کی سپر بن کر اپنے لیے اپنا سینہ پیش کر دے, اپنی جان ان کے قدموں پہ قربان کر دے. اللہ اکبر. جب ماں سے اہل بیت کی محبت کا ایسا پیغام اور ایسا درس ملتا ہے, اس دولہے کا نام تھا حضرت وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. 17 دن ہوئے ہیں شادی کو. کہتا ہے ماں جی بالکل ٹھیک ہے, آپ نے کہہ دیا میں اہل بیت پر جان قربان